سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا گیا تھا کہ ہم نے آپ کو کل انسانیت کے لیے امام بنایا ہے۔ امام کا لفظ اما یا امو سے اس کا ایک معنی ارادہ اور مقصد بھی بیان کیا جاتا ہے، اور اسی سے لفظ امت بھی بنتا ہے، اور لفظ امت کے اندر یہی کانسیپٹ ہے کہ ایک ایسے لوگوں کی جماعت جو کہ کسی مقصد پر اور کسی ارادے کے اوپر قائم ہو۔ لہٰذا اسی لیے ہمیں قوم نہیں کہا جاتا، کیونکہ قوم جو ہوتی ہے وہ جغرافیے کی بنیاد کے اوپر بنتی ہے۔ مثلا ہم پاکستانی قوم ہیں تو جغرافیائی لحاظ سے یہ طے ہو چکا ہے کہ یہاں سے یہاں تک یہ علاقہ پاکستان کا ہے، تو یہاں پہ رہنے والی پاکستانی قوم ہے، لیکن ہمیں قوم نہیں کہا گیا بلکہ امت کہا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے امام صاحب کو جو کہ نماز میں امامت کرواتے ہیں، انہیں بھی امام کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ دوسروں کی رہنمائی کرنے والے، یعنی کہ تمام مقتدیوں کو ڈائریکشن دینے والے ہوتے ہیں۔ لہٰذا لفظ امام کے اندر یہ کانسیپٹ بھی دیا گیا ہے کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جو کہ اپنے پیچھے چلنے والوں کو ایک ڈائریکشن دیتا ہے، ایک مقصد دیتا ہے، اور یہ مقصد اور یہ ڈائریکشن ہمیں ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے امام کہا گیا ہے۔ اور یہ بھی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ تقریباً جتنے بھی مذاہب ہیں، بالخصوص یہود، نصارہ اور مشرکین مکہ، یہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ منسوب کرتے تھے کہ ہم ان میں سے ہیں یا وہ ہم میں سے ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک جو ہے بالخصوص ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو بہت زیادہ نمایاں فرماتے ہیں کہ اگر تم ان کو کہتے ہو کہ وہ ہم سے ہیں یا ہم ان میں سے ہیں اور وہ کل انسانیت کے لیے امام بنائے گئے تھے، تو پھر دیکھا کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ یہ امامت میری اولاد میں بھی جائے گی؟ تو ایک تو ذریتی کا لفظ استعمال کیا، اور ذریت جو ہے وہ اولاد، اولاد کی اولاد، اور آگے مزید جو نسلیں آتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ من بھی آیا ہے، اور من جو ہوتا ہے وہ تبعیض کے لیے آیا ہے کہ آپ کا سوال ہی یہی تھا کہ میری اولاد میں سے بھی کچھ ایسے ہوں گے جنہیں یہ امامت نصیب ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا کہ میرا عہد جو ہے وہ ظالموں کو نہیں پہنچتا، یعنی کہ یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی ساری اولاد جو ہے وہ ایسی نہیں ہوگی۔ بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس سے یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ جو ہیں ان کو اس آیت مبارکہ میں ظالمین کہا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی بڑی پیاری بات کہی گئی کہ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ سب کو جو ہے یہ امامت نہیں نصیب ہوگی، تو کسی قوم میں سے ہو جانا، کسی کی نسل ہو جانا، کسی خاندان میں سے ہو جانا محض یہی کافی نہیں ہوتا، انسان کو جو ہے وہ عمل کر کے دکھانا ہوتا ہے۔ تبھی یہاں پہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بہت سوں کی نفی کر دی گئی ہے۔ لیکن اس ضمن میں مفسرین ایک بہت خوبصورت اور اہم نقطہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اپنی اولاد کا سوال کیا کہ کیا میری اولاد میں بھی یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ لوگوں کو لیڈ کرے گی؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد میں امامت کی صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی کہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ لیڈر بنانے کی کوشش جو ہے ماں باپ کو ضرور کرنی چاہیے، اور کم سے کم پورے خاندان میں کوئی تو ایسا ہو کہ جو کہ پورے خاندان کو جو ہے وہ لیڈ کرنے والا ہو، چاہے وہ آپ کی اپنی ایک جو ذاتی فیملی خاندان ہوتا ہے، میاں بیوی اور اولاد کے اوپر جو مشتمل ہوتا ہے، اس میں اپنے بچوں میں دیکھنا چاہیے کس میں صلاحیت ہو، اور جس میں صلاحیت ہو اس کو آگے سپورٹ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کے انفرادی خاندان میں یہ نہیں ہوتا تو پھر جو ہمارا پورا خاندانی سسٹم ہے اس میں لازماً کوئی نہ کوئی شخص ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے۔ تو اپنے خاندان میں، ایون یہ کہ اپنے ماحول میں بھی اگر کوئی ایسا شخص دیکھیں کہ جس کے اندر لیڈرشپ کی صلاحیت ہو تو اس کو لیڈ کرنے دینا چاہیے، اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور ایسے شخص کو جو ہے وہ فالو بھی کرنا چاہیے۔ اسی ضمن میں کچھ اہل علم یہ بھی فرماتے ہیں کہ اکثر ماں باپ کا سوال ہوتا ہے جو کہ غیر اسلامی ممالک میں رہتے ہیں، لیکن اب تو اسلامی ممالک میں رہنے والے بھی اسی مسئلے کا شکار ہیں کہ وہاں پہ اسلامی ماحول نہیں ملتا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کہیں اور جا بھی نہیں سکتے، اپنے بچوں کو لے کے ایک دم شہر بدلنا، ملک چھوڑنا یا کوئی گھر یا جگہ چھوڑنا ممکن نہیں ہوتی، تو ایسے ماحول میں رہ کے ہم کیسے اپنی اولادوں کی تربیت کریں؟ تو اس ضمن میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ غیر اسلامی ماحول میں رہ کر ہی دین کے اوپر چلے ہیں، اور چاہے ان کی اولادیں ہوں یا ان کے آگے حواری یا صحابہ ہوں، تو انہوں نے بھی اسی ماحول میں رہ کے ان کی تربیت کی ہے۔ لہٰذا ہم ماحول نہیں بدل سکتے، ہمیشہ ہر ایک کے لیے گھر چینج کرنا، ملک چینج کرنا، شہر چینج کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو اس صورت میں صرف ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی اولادوں کی تربیت کر سکتے ہیں، ان کا ایمان مضبوط بنا سکتے ہیں، انہیں غلط صحیح کی پہچان کروا سکتے ہیں، اور پھر ان کو اسی ماحول میں رہ کے ہی یہ سب کو ثابت کرنا ہوگا۔ لہٰذا ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، ماحول کو نہیں بدل سکتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس گھر کو ایک ایسی جگہ بنا دی ہے لوگوں کے لیے کہ جس کی طرف وہ لوٹ لوٹ کر جائیں۔
آیت مبارکہ میں مصابۃ للناس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور مصابہ کا لفظ جو ہے یہ صابہ سے ہے، اور صابہ ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جہاں آپ کا جانا ہو اور پھر وہاں سے واپس آپ کا آ جانا ہو۔ ایک معنی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایسی جگہ جہاں آ کر پھر آپ اپنی اصل کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا اس معنی کو دیکھتے ہوئے مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ خاص طور پہ مصابہ کیوں کہا گیا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں انسان آتا ہے اور اس کے بعد اپنی فطرت کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ ایک تو اس طرح سے اس معنی کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ گھر انسان کو اس کے اپنی فطرت، اپنی اصل کے بہت قریب کر دیتا ہے، وہ اس طرح کے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک سے اس کو ریلیٹ کیا جائے تو کہا گیا ہے کہ وہ انسان ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے آج وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنی فطرت کے بہت قریب ہوتا ہے۔ تو جس کو یہ نعمت حاصل ہو جاتی ہے اور یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کے سارے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں، تو گویا کہ یہ گھر اس کے لیے ایسا بن جاتا ہے کہ آج وہ اپنی فطرت کی طرف لوٹ گیا ہے۔ پھر اس کو یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اگر اس پورے گھر کو دیکھا جائے تو اس کا ہر قدم، اس کا ہر کونا، اس کی ہر جگہ ایسی ہے جہاں ہمیں فطرت نظر آتی ہے۔ مثلا حجر اسود کی مثال بیان کی جاتی ہے کہ یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، اور جنت ہی جو ہے وہ اس انسان کی فطرت ہے۔ تو جب انسان اس پتھر کے قریب ہوتا ہے تو گویا کہ وہ اپنی فطرت کے بہت قریب ہوتا ہے۔ پھر اس گھر کو امن کی جگہ کہا گیا ہے، لہٰذا ظاہری امن بھی ہے کہ یہاں پہ کسی قسم کی جنگ، لڑائی جھگڑا، قتل، یہاں تک کہ صرف انسان نہیں بلکہ غیر انسان بھی یہاں پہ محفوظ ہیں۔ لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا باطنی معنی یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان اپنے اندر کی دنیا میں بہت امن اور بہت سکون محسوس کرتا ہے۔ پھر مقام ابراہیم کے لیے کہا گیا کہ اسے نماز پڑھنے کی جگہ بنایا جائے، کیونکہ یہ وہ خلاف معمول کی جگہ ہے کہ جہاں کھڑے ہو کے اس گھر کی تعمیر کی گئی تھی۔ تو اللہ پاک نے ان نبی کے قدموں کو یا ان کے کھڑے ہونے کو یا تعمیر کی جگہ کو بھی ایک یادگار بنا دیا کہ ہر امتی وہاں پہ جو ہے وہ 2 نفل پڑھتا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں آیت مبارکہ میں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ عہد لیا تھا کہ اس گھر کو پاک کرنا ہے، لیکن طائفین فرمایا، عاکفین فرمایا۔ تو یہاں پہ گرامر کے لحاظ سے نقطہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ دونوں جمع سالم میں بیان کیے گئے ہیں، اور رکوع سجود کو جو ہے جمع مکسر میں بیان کیا گیا ہے، اور جمع سالم میں تعداد کم ہوتی ہے اور جمع مکسر میں تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ لہذا ترتیب بھی دیکھی جائے تو طواف اور اعتکاف اس گھر کا یہ پوری دنیا میں نہیں کیا جا سکتا، صرف اسی گھر کے ساتھ خاص ہے، جبکہ رکوع اور سجود جو ہے وہ پوری دنیا میں کہیں پہ بھی کیا جا سکتا ہے، اس لیے رکوع اور سجود کو جو ہے وہ جمع مکسر کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور یہاں سے مفسرین کرام ضمناً یہ نقطہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس گھر کی عبادات جو بیان کی گئی ہیں، اور پھر اس گھر کو مصابۃ للناس کہا گیا ہے کہ کل انسانیت کے لیے گھر جو ہے یہ ایک طرح کا فطرت اور امن کا گھر ہے۔ تو گویا کہ اس گھر کی عبادات کا اثر جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر جانا چاہیے، یہاں آنے والے اس انداز میں عبادات کریں کہ ان کی عبادات کی جو روحانیت ہے اور جو برکات ہیں کہ اس کا اثر کل انسانیت کے اوپر پڑے۔ واللہ عالم۔ ایک ریسرچ کو بیان کیا گیا ہے کہ بیت اللہ میں جو طواف ہوتا ہے، اس طواف سے جو کچھ ایسی شعاعیں یا ریز پیدا ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا کا سروائیول جو ہے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی کہ اگر یہ طواف جو ہے وہ رک جائے تو اور وہ شعاعیں جو ہیں وہ یہاں سے جو اٹھتی ہیں وہ نہ اٹھیں تو پوری دنیا کے اندر اتنی زبردست قسم کی تبدیلیاں آئیں گی کہ دنیا جو ہے وہ فنا بھی ہو سکتی ہے۔ واللہ عالم، حقیقت اللہ پاک کی ذات جانتی ہے۔ آپ اس ریسرچ کو نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس بات کو اگر حدیث مبارکہ سے ریلیٹ کیا جائے تو آپ علیہ السلام کے حدیث پاک کا بھی یہی مفہوم ہے کہ جب قیامت آئے گی تو یہ گھر جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا، لہٰذا جب یہ گھر نہیں ہوگا تو تب یہ دنیا بھی نہیں ہوگی۔ اور ایک ریسرچ میں یہ کہا گیا کہ سائنٹیفکلی جب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بیت اللہ عین دنیا کے وسط میں ہے اور زمین جو ہے وہ گول ہے، بیک وقت گھوم بھی رہی ہے اور چل بھی رہی ہے، تو اس طرح گویا کہ وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ دنیا کا ہر فرد جو ہے وہ بیت اللہ کے گرد طواف کر رہا ہے۔ واللہ عالم اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن قرآن جو خوبصورت بات کہہ رہا ہے کہ یہ گھر ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا امن، اس کا سکون کل انسانیت تک جانا چاہیے، اس گھر کی عبادات کا اثر جو ہے وہ کل انسانیت تک جانا چاہیے۔ جب تک یہ گھر آباد رہے گا، اس کا سکون اور اس کا امن آباد رہے گا، تب تک کل دنیا کا سکون اور امن بھی آباد رہے گا۔ لہٰذا یہ گھر آج بھی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ کل انسانیت کے لیے آج بھی بہت بڑی ڈائریکشن ہے۔ اس ضمن میں ہم وہ بہت سارے غیر مسلم جو کہ اب مسلمان ہو گئے ان کے واقعات کو سن سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ان لوگوں کو آج بھی اس گھر سے جو ہے وہ ایمان کی اور اسلام کی توفیق مل رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کا مسلمان جب اس گھر میں جاتا ہے تو کیا وہ وہاں سے اپنی فطرت کو لے کر آتا ہے، اور کیا پھر وہاں سے آنے کے بعد یا وہاں کی عبادات اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتی ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے ایک ڈائریکشن بن جاتا ہے، امن، سکون اور ہدایت والا بن جاتا ہے۔ اللہ ہمیں سے ہر ایک کو اس گھر کی حاضری نصیب فرمائے اور اس گھر میں جا کے اپنی فطرت کو محسوس کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔